ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مت سوچ کہ ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، قسم بھائی ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد ابوذر قنبر بھی عمر بھر لوگوں مصروف رہے اسی کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ نعرہ حیدری ہماری خطابت کی دنیا کا بہت ہی پیارا نام، عمل با عمل، محقق کے دورہ، سرمایہ ملت جعفریہ۔ میری مراد جناب آغا سید مطلوب حسین شاہ نقوی آف نجف اشرف، وہ آئے اپنی مخصوص انداز میں اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں۔ نعرہ تکبیر، مل کے علی کا خالق بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بر سے امام زمانہ علیہ السلام بواز بلند تر صلوات۔ اجتے امام زمانہ علیہ السلام بواز بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، اس امام بارگاہ کے معاونین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ہم سب احباب کا یہاں جمع ہونا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ اس امام بارگاہ کو تا قیامت، تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم رکھے۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، جو بھی مومنین حوائج شرعیہ لے کر آئے ہیں، مالک ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بالخصوص مولانا ناصر صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہے صحیح معنوں میں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، بک یا اللہ یا رحمن یا رحیم،
یا سید السادات و یا مجیب الدعوات و یا قابل التوبات و یا غافر الخطیات و یا خیر الغافرین و یا خیر الفاتحین و یا خیر المحسنین و یا خیر الذاکرین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و خیر خلق اللہ خیر البریت و افضل الانبیاء الذي اسمه منقوش مقدس في اللوح والقلم سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على يعصوب الدين ويا من تصدق في صلاته بخاتم على المسكين ونور الأنوار وحجة الجبار ووالد الأئمة الأطهار وزوجا في السماء بسيدة النساء العالمين سید الوصیین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء حجة ابن الحسن القائم المؤمل والعدل المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، عظمت آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کا چند کلمات کے ساتھ امتحان لیا، اللہ کے نبی نے اسے پورا کر دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ جب یہ تمغہ سنا تو فوراً دست دعا بلند کیے، پروردگارا ومن ذریتی، میرے اللہ اس عہدے کو میری ذریت میں باقی رکھ۔ تو فوراً پروردگار کی آواز آئی کہ ابراہیم تمہاری دعا مستجاب تو ہے، لیکن یہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک سادہ سا ترجمہ 3 دن لگاتار آپ کی سمع خراشی کی ہے۔ آج گفتگو کا چوتھا مرحلہ، ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ جب عہدہ دے دیتا ہے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور یہ جتنے بھی عہدہ الہی اللہ نے عطا کیے ہیں، اگر دیکھنا ہو نبوت کمال پر کہاں ہے
اگر دیکھنا ہو کہ رسالت کمال پر کہاں ہے، اگر دیکھنا ہو کہ امامت کمال پر کہاں ہے، تو وہ آپ کو ایک ہی شخصیت نظر آئے گی جسے دنیا عبداللہ کا یتیم کہتے ہیں، جس میں نبوت بھی کمال پر ہے، رسالت بھی کمال پر ہے، امامت بھی کمال پر ہے، اس سے آگے امکان میں گنجائش نہیں۔ معذرت میں کچھ لفظ کہہ جاتا ہوں، بالخصوص ساجد صاحب یہ ادبی لوگ ہیں، اگر کوئی ایسی غلطی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ جہاں تک امکان میں طاقت تھی اللہ نے ان کو عطا کر دیا، اس کے بعد پروردگارہ آیا یہ نظام بند ہو گیا یا آگے چلا، تو اللہ نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب بھی کوئی آیت، اب آیت کل گزر چکی ہے کہ آیت انفسی ہو یا کتابی ہو، اگر کوئی آیت منسوخ ہو جائے یا اسے فراموش کیا جائے تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ اب پروردگارہ پیغمبر سے بہتر تو کوئی آ نہیں سکتا، آدم سے لے کر خاتم تک جس کا بھی مقابلہ نبی سے کریں سارے مفضول ہیں، پیغمبر افضل ہیں۔ اب اس سے بہتر تو کوئی آ نہیں سکتا، اب ان جیسے لے آئیں گے کہ جو اس دین کو آگے چلائیں گے۔ اور گزارش کی تھی کہ ان جیسے کون سے ہیں، ان کا بھی تعارف خدا نے خود کرا دیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں اپنی مقدس روح کو پھونکا، جناب آدم نے عرش الہی کا نظارہ کیا اور آواز دی پروردگارہ مجھے کچھ ہستیاں دکھائی دے رہی ہیں کہ جو تیری اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں، پروردگارہ یہ کون ہستیاں ہیں جن کو تو نے مجھ سے پہلے خلق فرمایا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی آواز آئی یا آدم لولاہم لما خلقتو کا، اے آدم اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی میں تجھ آدم کو بھی خلق نہ کرتا۔ سلامت رہے یا الہ، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی میں تجھ آدم کو بھی خلق نہ کرتا۔ حضرت آدم سے جب خلافت پیغمبر اکرم تک آئی اور اس کے بعد پیغمبر کے جانے کے بعد خلافت در در بھٹک کر جب علی مولا کے دروازے پہ سوالی بن کے آئی، 24 یا 25 ہزار کا مجمع تھا، دستک دے کے کہتے ہیں یا علی باہر آئیے، مولا باہر تشریف لے آئے، کہا یا علی مدت ہو گئی ہے، ہم نے پیغمبر کے منبر پہ کسی کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کریں اور آپ کو پیغمبر کے منبر پر بیٹھا دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ علی مولا گھر تشریف لے آئے، کہا تم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ آئے ہیں حجرے میں، تبرکات والا صندوق کھولا، دستار مصطفیٰ کو علی نے سر پہ رکھا، پیراہن مصطفیٰ کو علی نے زیب تن فرمایا، عصائے مصطفیٰ کو علی نے ہاتھ میں لیا، نالین مصطفیٰ کو پاؤں میں ڈالا، گویا آج پہلی دفعہ ابو طالب کا بیٹا محمد بن کے گھر سے نکلا۔ سلامت رہیں یا علی مولا تشریف لائے۔ اب جس منبر کی طرف جانا تھا ابو طالب کے بیٹے نے، اس منبر کے 4 زینے تھے۔ یہ کتنے زینے ہیں؟ 1 2 اور 3۔ اس منبر کے 4 زینے تھے۔ سب سے آخری زینے پر پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے۔ لوگ اب پریشان ہیں
کہ علی مولا جا رہے ہیں منبر کی طرف، یہ بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے، پہلے کے دور آیا، اس نے پیغمبر کی سیٹ چھوڑ کر نچلے والی سیڑھی پہ بیٹھا۔ جب دوسرے کا دور آیا، اس نے وہ مقام چھوڑ دیا، نچلے والی سیڑھی پہ بیٹھا۔ جب تیسرے کا دور آیا، اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، اس کے احترام میں نچلی سیڑھی پہ جا کے بیٹھا۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سیڑھیاں جتنی منبر کی تھیں وہ ساری مکمل ہو گئی ہیں، اب علی جا رہے ہیں منبر کی طرف، اب علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ابو طالب کا بیٹا علی امیر کائنات بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ تھم تھم کے قدم رکھ رہے ہیں، بڑے وقار سے چل رہے ہیں منبر کی طرف۔ جب منبر کے قریب آئے، علی مولا نے پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا، وہیں جا کے بیٹھے جہاں زہرا کا بابا بیٹھتا تھا۔ یا علی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ علی مولا وہیں آ کے بیٹھے جہاں محمد تشریف فرما ہوتے تھے۔ لوگ پہلے پریشان تھے، اب پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ علی مولا نے بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا، دست دعا بلند کیے، آواز دی، پروردگارا الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق علی مکانے۔ پروردگارا تیرا لاکھ احسان ہے کہ آج تو نے حق کو اس کی جگہ عطا کی۔ یا علی، آج حق دوبارہ اپنے مقام پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب لوگوں کی پریشانی میں ویسے ہی اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ اسی کشمکش میں تھے کہ کہیں علی نے پیغمبر کے حق میں توہین تو نہیں کر دی، کیونکہ پیغمبر کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت علی مولا لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا لوگوں پریشان نہ ہو، اسی لیے پریشان ہونا کہ میں پیغمبر کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ منبر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اسی وجہ سے پریشان ہو، اس جگہ کی وجہ سے پریشان ہو، اس منبر کی وجہ سے پریشان ہو۔ ھذا مصلوح الخشب، یہ منبر تو لکڑی کا بنا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب مہر نبوت تھی، مجھ علی کے قدم تھے۔ حیدری علی مہر نبوت پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ رہا تھا۔ اس منبر کی کیا حیثیت ہے؟ مولا منبر پہ تشریف فرما ہوئے، کچھ لوگوں کی پریشانی دور ہوئی۔ اب مولا منبر پہ بیٹھ کے اپنی امامت، البتہ ظاہری امامت، ہمارے ہاں تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے بچہ ہی ہو امام امام ہوتا ہے۔ ظاہری مسند پہ جب تشریف فرما ہوئے تو علی مولا نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور سننا چاہتے ہیں تو بآواز بلند صلوات۔ سلام جی، بسم اللہ۔ جی جی نہیں، سلامت رہے۔ امام ماں کی گود میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہم امام اسے مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو گھر سے مسئلہ پوچھے۔ اور اگر انشاءاللہ موقع ملا تو امام جواد علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہے کہ جو امام علیہ السلام نے مناظرہ کیا تھا، وہ بالکل کمسنی میں تھے اور شکست دے کے اٹھایا تھا ان کو۔ اس وقت انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ اہل بیت کا گھرانہ، ان کو کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی سے امام تعلیم حاصل نہیں کرتا، بلکہ اسی بارگاہ سے تعلیم لے کے ولادت ہوتی ہے۔
سلامت رہیں۔ مولا امیر المومنین نے منبر پہ تشریف فرما ہو کر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو آج میں تمہارے درمیان ایک مخلوق کا تعارف کروا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خلق خلقا من الہوا اکلہم من الہوا شربہم من الہوا لباسہم من الہوا حتی نومہم علی الہوا۔ اے لوگو یاد رکھو میں ایک مخلوق کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اللہ نے ایک مخلوق خلق کی ہے جو ہوا سے خلق کی ہے، ان کا کھانا بھی ہوا سے ہے، ان کا پینا بھی ہوا سے ہے، ان کا لباس بھی ہوا سے ہے، اگر وہ سونا چاہیں تو وہ سوتی بھی ہوا پر ہے۔ لوگ پہلے پریشان تھے اور پریشان ہو گئے۔ علی کیا فرما رہے ہیں؟ علی مولا فرماتے ہیں لوگوں پریشان نہ ہو، جب میں اس مخلوق میں جا کر تمہارا تعارف کرواتا ہوں، یہ کہتا ہوں ان اللہ خلق خلقا من الارض اکلہم من الارض شربہم من الارض نومہم علی الارض حتی لباسہم من الارض۔ اللہ نے ایک زمین مٹی سے پیدا کی ہے، جس کا کھانا بھی مٹی سے ہے، جس کا پینا بھی مٹی سے ہے، جس کا لباس بھی مٹی سے ہے۔ اگر ان کو نیند آ جائے تو وہ سوتے بھی مٹی پر ہیں۔ یتعجبون کما تتعجبون، وہ بھی ایسے ہی تعجب کرتے ہیں جیسے آپ تعجب کر رہے ہیں۔ انا حجت اللہ علیہم انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم، میں علی اس مخلوق پر بھی ایسے ہی حجت خدا ہوں جیسے تم پر حجت خدا ہوں۔ یا علی میں علی اس مخلوق پر بھی ایسے ہی حجت خدا ہوں جیسے تم پر حجت خدا ہوں۔ اور پیغمبر اکرم نے اس ولایت کی منزلت اور مرتبت کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، جس کو صاحب مشارق الانوار میں ایک منظوم شکل میں لکھا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لو ان عبدن اتا بالصالحات غدن وود کل نبی مرسل وولی قام ما قام قواما بلا کسل وصام ما صام سواما بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن السنن وطاف بالبیت حاف غیر منتعل وطار فی الجو لا یاوی الى احد وغاص فی البحر لا یخشا من البلل وعاشا فی الناس آلافا مؤلفا خلوا من الذنب معصوما من الذلل ویکس الیتام من الدیباج کلہم ویطعم البائسین البر من الاصل وما کان فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المومنین علی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، انگریز ہو، مسلمان ہو، کوئی بندہ لو ان عبدن اتا بالصالحات غدن، کوئی بندہ جتنی مرضی ہے عبادت کر لے، اس کے دل میں مرسل اور نبی کی محبت بھی ہو، اس کی ساری زندگی قیام خدا میں گزر جائے، ساری زندگی اس کی روزے میں گزر جائے، ساری زندگی واجب حج کے علاوہ کوئی مستحب حج اس نے نہ چھوڑا ہو، ساری زندگی طواف کعبہ میں گزار دے، لوگوں کے نزدیک اتنا مقرب ہو، زمین پر نہیں ہواؤں میں پرواز کرے، اگر سمندر میں وہ غوطہ زن ہو تو اس کے لباس کو سمندر کا پانی نہ چھوئے، اور لوگوں میں ہزاروں سال زندگی گزارے لیکن گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزاری ہو، ساری زندگی یتیم بچوں کو ریشم اور حریر کا لباس پہنایا ہو، شہد کے ساتھ کھانا کھلایا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ بروز محشر مر گیا اور اس کے دل میں محبت علی نہ ہوئی تو اس کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس میں اور حیوان کے مرنے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ مرا ہے یا حیوان مرا ہے کوئی فرق نہیں،
ان لم یوالک یا علی، اگر تیری ولایت نہیں تو اس کی انسانیت کی موت ہی نہیں ہے بلکہ حیوانیت کی موت ہے۔ اور ولایت اتنی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں جس طرح روح کا دخل ہوتا ہے، انسان کے لیے ولایت اسی طرح ضروری ہے۔ امام سجاد علیہ السلام حج کے موقع پہ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی ہے مولا کا، عرض کرتا ہے ما اکثر الحجیج، اے مولا کتنے زیادہ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی ہیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ احرام میں ہیں، سعی کر رہے ہیں، طواف کعبہ میں مشغول ہیں، مقام عرفات میں ہیں، عبادت خدا میں مشغول ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اتنے کم حاجی۔ کہا آؤ ذرا میرے قریب آؤ۔ امام علیہ السلام نے انگشت امامت بلند کیے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو انگلی کے ساتھ انسان کی اصلیت کو کھول کے سامنے رکھتے، ہم مذہب شیعہ میں اس کو امام کہتے ہیں۔ کہا آؤ میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب انگلیوں کے درمیان دیکھا، کہا مولا یہ تو بہت کم انسان ہے، یہ تو جانوروں کی شکل میں ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی یہ کیوں اس شکل میں ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ کہا مولا نہیں۔ کہا لِأَنَّا قُلُوبٌ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتِنَا، اللہ نے ان کے دلوں میں ولایت کو ڈالا ہی نہیں، ان کے دل ہماری ولایت سے خالی ہیں۔ گویا جو دل ولایت سے خالی ہو، اللہ ان کی شکلیں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ زندہ باد، زندہ مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جن کا دل ہماری ولایت سے خالی ہو، اللہ ان پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ انسان ہو، جانور بنا دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خراسان کا ایک بندہ امام کے خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا آپ کے چاہنے والے اب بہت ہو گئے، اب آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ توجہ چاہ رہا، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہا اچھا جاؤ یہ تندور جل رہا ہے، جا کے اس میں چھلانگ لگا دو۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، مولا آپ کا بھی حکم ہے، تندور بھی جل رہا ہے، آگ کسی کو جانتی نہیں، وہ تو ہمیں جلا کے راکھ کر دے گی۔ ساتھ بیٹھا تھا چاہنے والا جس کا نام تھا ہارون مکی۔ مولا نے کہا ہارون، جی مولا جاؤ تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ بغیر کسی سوچے سمجھے ہارون اٹھا، تندور میں جا کے بیٹھ گیا، اوپر سے ڈھکن کو بند کر دیا گیا۔ محو گفتگو دوبارہ امام علیہ السلام کی محفل میں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری، اس خراسان والا بندہ جو تھا اس کے ذہن میں یہی ہلچل ہے کہ اب تو آگ اسے جلا کے راکھ کر دی گئی ہوگی۔ کہتا ہے مولا جس کو آپ نے تندور میں جانے کا حکم دیا ہے، اب اس کا تو پتہ کریں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ مولا فرماتے ہیں جاؤ تم ہی تندور کا ڈھکن جا کے اٹھاؤ۔ جب آ کے دیکھا تو ہارون تلاوت قرآن میں مشغول تھا۔ اللہ یا الہ
مولا نے فرمایا کہ اے بندہ خدا جب اس جیسے ہو جائیں گے میرے ساتھ تب میں قیام کروں گا۔ اور پوچھا ایک سائل نے مولا آگ نے اس کو کیوں نہیں جلایا؟ اس وقت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دادا ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا، یہ ولایت کی منزلت بتا رہا ہوں کہ کتنی ضروری ہے ولایت۔ جب ہمارے دادا ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس وقت ابراہیم کو کہنا پڑا تھا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے کہا تھا میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو تندور میں بندہ گیا ہے ولایت میں یہی فرق ہے، اس کو کہنا نہیں پڑا کہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جا، آگ خود ولایت کی خوشبو سونگھ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ ولایت ولایت کی خوشبو سونگھ کر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اتنی اہمیت ہے ولایت کی۔ اور کس کی ولایت؟ ائمہ علیہم السلام کی ولایت۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ پیغمبر جیسے ہیں، اس لیے ضروری ہے۔ اگر معرفت امام نہ ہو، اگر معرفت امام کم ہو، جانتا تو ہو لیکن پہچانتا نہ ہو، تو پھر لجام فرس حسینی میں ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ جب مولا پہنچے ہیں کربلا تو حر نے راستہ روکا اور لجام فرس میں ہاتھ رکھا۔ جی کس کو روک رہا ہے؟ مشیت الہی کو۔ اگر اللہ کی مشیت کو جسمانی شکل دینی ہو تو آؤ حسین کو دے دو، اگر اللہ کی مرضی کو جسم کی شکل دو تو وہ حسین بنتا ہے۔ گویا اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے حر۔ اللہ کی مشیت کہہ رہی ہے ادھر جانا ہے، وہ کہہ رہا ہے ادھر نہیں جانا، تو یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ اور اتنا بہادر ہے کہ جہاں پر سارے بنی ہاشم ہوں اور مولا ابو الفضل العباس بھی ہوں اور مولا حسین کے گھوڑے کی لگام میں آ کے ہاتھ رکھنا، اتنی بہادری۔ مولا ابو سے کہیں تو کیا کہیں؟ اگر امام چاہتے تو لمحوں میں عباس ان کا سر غائب کر دیتا۔ امام کا پوری کائنات پر قبضہ ہوتا ہے، امام کو حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں، اشارے سے اس کو قتل اور فنار کر دیتے۔ لیکن نہیں، امام کا کام ہوتا ہے ہدایت۔ امام ہدایت کر رہے ہیں کیونکہ حر جانتا ہے ہمیں پہچانتا نہیں ہے، ہدایت مقصود ہے۔ اور مولا نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو حر کی ہدایت کا باعث بن گیا۔ مولا نے فرمایا سکلت کا امو کو یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، کیا چاہتا ہے؟ حر خاموش ہو گیا، سر کو جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہے حسین ابن علی، اگر اس مقام پر تیرے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کے اس کو بتاتا کہ تم نے جرت کیسے کی ہے، لیکن کیا کروں تیری ماں جو سیدہ ہے، میں تو سیدہ کا زبان پہ نام بھی نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب ہے جانتا ہے، معرفت ہے، لیکن اس چنگاری ولایت پر دھول جمی ہوئی ہے۔ حسین اس دھول کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ حسین نے یہ جملہ کہہ کر اس کے ضمیر کو بیدار کر دیا۔
شب عاشور 9 کے دن کو سارے لشکر جمع ہو گئے، جنگ کی تیاری ہو گئی۔ امام نے کہا عباس انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، عباس تو جانتا ہے میں قرآن کو، نماز کو کتنا پسند کرتا ہوں، ان سے کہو ایک دن جنگ مؤخر کریں۔ یہ ایک دن جنگ مؤخر کروا رہے ہیں تو حر کے لیے کروا رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں سوچے اور ہدایت پا جائے۔ جب رات ہوئی، یزید کی فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حر کا جسم کپا رہا ہے، تھر تھراہٹ ہے اس کے جسم میں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے اسے جا کر کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ جناب حر خاموش ہیں۔ کہا تو نے پانی پیا ہے؟ کہا پیا ہے۔ کہا گھوڑے کو بھی پلایا ہے؟ کہا پلایا ہے۔ اس وقت میرے مولا خاموش ہو گئے۔ غلام آیا، کہا مولا کھانا تناول فرمائیے، پریشان ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دوسری مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں دیا، غلام کو ساتھ لیا، اندھیرے میں گئے، تاریکی میں گئے۔ کہا غلام سے تمہیں کچھ آواز سنائی دے رہی ہے؟ کہا ہاں مولا دے رہی ہے۔ کہا کیا سنائی دے رہا ہے؟ کہا جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، ایسے ہی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس آواز میں بنی ہاشم کے بچوں کی بھی تو آواز ہوگی، ان کی بھی تو العطش کی صدائیں سنی ہوں گی۔ جناب حر نے جب صبح کا ٹائم ہوا، حر عمر سعد کے پاس گیا، کہا جنگ، کہا ایسی جنگ ہوگی سر کٹ رہے ہوں گے۔ حر چلا، گھوڑے پہ سوار ہوا، کہا اب کسی کی جرت نہیں جو حر کو روک سکے۔ آئے ہیں بھائی نے دیکھا حر جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا حسین کے پاس۔ بیٹے نے دیکھا بابا کہاں چلے؟ کہا حسین ابن علی کے پاس۔ غلام نے دیکھا مولا کہاں چلے؟ کہا حسین ابن علی کے پاس۔ کہا ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ چھوٹا سا کاروان حسین کے خیام کی طرف چلا۔ اتنا مہمان نواز گھرانہ ہے، اتنا عزت دینے والا گھرانہ ہے۔ جب کاروان کو دیکھا، حر کو دیکھا کہ حر تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا نے کہا عباس، علی اکبر، قاسم آؤ میرا مہمان آ رہا ہے، آئے اس کا استقبال کریں۔ حسین نے استقبال کیا، شرمندہ ہو کے حر نے سر کو جھکایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مولا اگر کوئی گنہگار معافی مانگنا چاہے تو آپ کے گھرانے سے معافی مل جائے گی۔ میرے آقا نے ذرا بھی شرمندگی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کہا حر میں نے بھی تمہیں معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ اور حر نے ایک کام کیا، حسین مولا سے اجازت لے کر سیدانیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، دروازوں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ کہا میری دو گزارشیں ہیں اے اولاد نبی، سب سے پہلی یہ گزارش ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، چونکہ اس جنگل میں گھیر کے خیمے لگوانے والا میں ہوں۔ دوسری گزارش کی کہ اے نبی زادیوں، بروز محشر اپنی ماں کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ اس وقت جب مولا نے جملہ کہا نا، بیویوں کا رونے کی آواز آئی اور کہا میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ نہ کہتا جملہ، کم از کم نبی زادیاں روتی تو نہ۔ میں کہوں گا حر ابھی تو تم سن رہے ہو، لیکن جب سارے شہید ہو جائیں گے، شام غریبہ ساری رونے والیاں ہوگی، کوئی دلاسا دینے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، جب صبح
سب سے جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے حر نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے۔ اس وقت مولا نے اجازت دی۔ حر نے کہا میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری موت دیکھ کے پھر اس کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے۔ اس کا بیٹا گیا، جنگ کی، جب گھوڑے سے گرا، حر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے، چلے ہیں اپنے بیٹے کی طرف۔ جب اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے تو کیا منظر دیکھا، حسین نے اپنی گود میں اس کا سر لیا ہوا تھا اور کہتے ہیں مولا ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ حسین کہتے ہیں اور میں جانتا ہوں اب بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔